آواز آ رہی ہے؟ چلیے جی، کہاں سے ہے یہ تشریح ہماری؟ کہاں پہنچی تھی؟ ہاں، وہ جو لڑکا تھا ہے نا، جس کو بادشاہ نے بھیجا تھا قصہ، جی ہاں۔ تو اس کے معاملہ یہی ہوا کہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو منتخب کر دیا اور کہا کہ یہ آپ سے سیکھے گا۔ تو وہ ایک راہب سے متاثر ہوا، اس کے چیزیں وہ اس کو کرواتا رہا، توحید کے بارے میں تعلیم دیتا رہا، وہ چیزیں رچ بس گئیں اس کے اندر۔ پھر وہ جانور والا قصہ آیا تھا آپ کے سامنے کہ جانور یا شیر تنگ کر رہا تھا، اس نے پھر وہ آزمانے کے لیے یوں کہا، اللہ یا اللہ، اگر یہ آپ کے نزدیک جادوگر کی باتیں ٹھیک ہیں، درست ہیں، تو یہ نہ مرے، اور اگر جادوگر کے علاوہ یہ جو راہب کی باتیں ٹھیک ہیں تو وہ مر جائے۔ تو مارا تو مر گیا، لوگ متاثر ہوئے۔ پھر وہ نابینا آیا، نابینے نے بھی جو ہے نا دعا کی درخواست کی، اس نے کہا کہ تو توحید کا اقرار کر، تو پھر تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ تو اس نے کیا تو اس کی آنکھیں بھی آ گئی، چرچا ہوا، بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ نے تینوں کو بلا لیا، پکڑوا دیا، گرفتار کروایا، لڑکے کو، راہب کو، اور اس نابینا آدمی کو جو اب بینا ہو چکا تھا۔ پھر ان لے دے کر کے قصہ مختصر کہ ان دونوں کو تو مروا دیا، جو نابینا لڑکا تھا، جو نابینا بینا آدمی ہو گیا تھا، اس کو، راہب کو، جبکہ جو تھا لڑکا، اس کو مروانے کے لیے بندوں کو، اپنی فوج پولیس کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور آسمان کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے، وہ پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر لے جا کر اس کو نیچے گرا دو۔ جب اس کو پہاڑ پر لے کر گئے تو اس نے اسی وہیں پر دعا کی، تو اس دعا کے اثر سے یہ ہوا کہ فوراً زلزلہ آیا، جس سے وہ سارے لوگ گر کے مر گئے اور یہ زندہ سلامت پھر واپس آ گیا۔ پھر کہا کہ اس کو دریا کے درمیان لے جا کر پانی میں گرا دو، تو وہاں چلا گیا، اس نے پھر دعا کی تو وہ طوفان آیا اور وہ سارے کے سارے مر گئے، یہ پھر زندہ ہو کر واپس آ گیا۔ تو وہ بڑا تنگ آ گیا کہ یہ مرتا نہیں، یہ مر نہیں رہا، کیسے اس کو مارا جائے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ ایک طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ وہ تم یہ کرو کہ مجھے ایسی جگہ لے جاؤ جہاں تمہارے شہر کے سارے لوگ آئے ہوئے ہوں، وہ ان لوگوں کے سامنے مجھے ختم کرو، اور ان لوگوں کے سامنے جا کر جب سب آ جائیں تو تیر کمان لے کر تیر کو لگاؤ، اور تیر لگانے کے بعد یوں کہو کہ اس لڑکے کے جو پروردگار ہے اللہ کا نام لے کر اس کے نام پر اس کو ہم مارتے ہیں، تو اس سے پھر میں مر جاؤں گا۔ اور اگر ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں، اس کی وہ بات سمجھا نہیں۔ تو اللہ کی شان، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اس نے یہ کام کیا، اور واقعتاً وہ تیر سیدھا اس کی کن پٹی پہ لگا اور اس سے شہادت ہو گئی، شہید ہو گیا۔ اس عمل کو دیکھ کر جتنے لوگ آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بڑے متاثر ہوئے۔ ان کے پیچھے ان کی جو پچھلا تاریخ تھی وہ بھی سامنے تھی کہ کس طرح سے یہ بچ کر آتا رہا، اور یہ بھی اب ان کے سامنے تھا۔ تو اس پر سب کے سب اسلام قبول کر لیا، سب مسلمان ہو گئے، سب نے جو ہے وہ، اب پہلے 3 کا مسئلہ تھا، اب ہزاروں لاکھوں لوگ میں آ گئے، تو یہ اس کے لیے ہاں جی مزید صاحب، پریشانی کا ذریعہ بن گیا۔ صاحب جی، اجازت ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھ وہ جی بس حضرت۔ میں فون کرنے لگا تھا، لیکن کیونکہ سبق فوراً بعد ہے تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہاں پھر ٹھیک ہے، وہ جو دراسات سال اول ہے نا جی، تو جی روزانہ پھر اس کی کلاس ہوگی جی۔ وہ جیسے شام میں ہے نا، ہاں پہلے 3 دن فقہ اور 2 دن تجوید، تو 3 دن جو فقہ ہے وہ تو انشاءاللہ آپ ہی پڑھائیں گے، اور تجوید کے جو ہیں اگر تو معلمہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ پڑھاتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹائمنگ ایسے وہی شام، 12 دی ہے؟ ہاں جی 12 بجے۔ اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ 11:30 سے 12 کر لیں، تو یہ دیکھ لیں اگر اس کو، ساڑھے گیارہ سے اگر یہ 12 یہ ممکن نہیں، ہو۔ نہیں، یہ تو 11 سے 11:30 ہے، یہ 11 سے ساڑھے یہ 11 ہے۔ 11 سے 11:30 ہے، جی ہاں۔ اگر ممکن ہو سکے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں، شیڈول دیکھ لیں تو یہ زیادہ اچھا، کیونکہ حضرت کا سبق 11:40 میں ختم ہوتا ہے نا، تو 10 منٹ وہ مل جائیں گے تو آتے آتے وہ وقت میرا پورا ہو جائے کرے گا، جی ٹھیک ہے جی، ورنہ میں بات
میں وہ سب سے کرتا ہوں اس 12:30 کو حضرت مجفتر میں. جی ٹھیک ہے ہاں اس پر غور لیکن فرما آج دیں. تو پھر کر لیجیے گا پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پھر ٹھیک ہے دیکھتے شروع ہیں کرتا ہوں تبلیغ. میں, شروع کرتا السلام ہوں. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی چلیے جی. اچھا کیا بات چل رہی تھی؟ تو اب لاکھوں لوگ سامنے آ گئے. تو پہلے ایک دو تھے, اب لاکھوں لوگ سامنے آ گئے, ہزاروں لوگ سامنے آ گئے. تو اس کے دیکھا دیکھی اب اس کے لیے مزید پریشانی کا ذریعہ بن گیا. اس کے لیے اب مزید پریشانی کا ذریعہ بن گیا اور وہ شدید خوف میں آ گیا کہ یہ اب کیا ہوگا. تو اس پر پھر اس نے یہ کیا تھا, قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. یہ ساری آیات اس کے بارے میں ہیں کہ اس نے پھر خندقیں کھدوائی تھیں اور خندقیں کھدوا کر زمین میں اس میں آگ بھڑکائی, اس میں جو لکڑی وغیرہ پوری بھری, پھر ان میں اس آگ کے اندر ان کلمہ گو نو مسلموں کو اس میں جھونک دیا اور اس میں ان کو راکھ کر دیا. تو ایک بہت بڑی تعداد ایمان والوں کی اس کے اندر جو ہے وہ اس کو شہید ہونے کا موقع ملا. تو اس کی طرف اشارہ ہے جس کی بتایا تھا کہ صحیح مسلم حضرت نے بھی لکھا ہے, صحیح مسلم میں اس کے بارے میں پورا واقعہ آ رہا ہے, ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ واقعہ ہے ان آیات کے سے متعلق کہ جس طرح سے اس بادشاہ نے یہ سارا کام کیا تھا تو اس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور آپ اس پر بھی غور کریں کہ یہ جو آگ میں جھونکنا, آگ میں جلانا اپنے مخالف کو, یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. آج کل لوگ حیران ہوتے ہیں کس طرح لوگ کسی کو آگ میں جلا دیتے ہیں. آپ جو ہے وہ یعنی یہ پرانی ترتیب ہے, چہرے نئے ہیں, ٹون اور طریقہ کار سارا پرانا ہے. آج کل اس کی جدید شکلیں آ گئی ہیں, میزائل آ گئے ہیں, کروز میزائل آ گئے ہیں, ڈیزی کٹر بم آ گئے ہیں, اور اس میں کہ آپ کو زیادہ نام آتے ہوں گے بموں کے, جو جتنے بڑے بڑے بم ہیں کہ جس کے اندر پورا کا پورا شہر, ایٹم بم سمجھ لیں آپ, ایٹم بم کے جس میں پورا کا پورا شہر صفحستی سے مٹا دیا جاتا ہے. اور نہ صرف صفحستی سے وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ بم گرایا جاتا ہے, بلکہ اس کے علاوہ آنے والی نسلوں کے اندر بھی اس کے تابکاری اثرات جو ہوتے ہیں وہ شدید مہلک قسم کے ہوتے ہیں. آج بھی وہاں جاپان میں ہیروشیما, ناگاساکی وغیرہ جہاں بم گرایا تھا امریکہ نے, وہاں آج بھی اس کے تابکاری اثرات موجود ہیں, ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. اور اس کی شدید جو ہے وہ تکلیفات اتنے سال گزرنے کے باوجود, کتنا عرصہ ہو گیا, 50 سال تو ہو گئے ہوں گے, 50 سال تو ہو گئے ہوں گے, کتنا ہو گیا مجھے یاد نہیں. تو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج بھی وہاں پر اتنے اس کے اثرات موجود ہیں. تو یہ چیز, اس کو آپ نئی نہ سمجھیں, پرانی چیز ہے اور پرانے زمانے سے یہ سب چیزیں چلی آ رہی ہیں. 45 میں, جی ہاں, تو کتنا بلکہ زیادہ ہو گیا. 45 کا مطلب یہ ہے 65, 75 اور 2 77, 77 ہے نا, 77 ہو گیا. عجیب. اچھا جی. تو جو ہے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور آج بھی عراق میں کیا ہوا, افغانستان میں کیا ہوا, سب جگہوں میں یہ کیا ہوا, تو یہ چیز وہی ہے, وہی قتل اصحاب الاخدود ہے, النار ذات الوقود ہے. یہ لوگ بیٹھتے ہیں اپنے ان میں کمپیوٹرز پہ اور کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں, ڈرون کے ذریعے سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ بھی, یا اس کے علاوہ انفرادی طور پر, انڈیویجول طور پر بھی شام کے اندر, بالکل شام کے اندر دیکھ لیں کیا کچھ ہوا. اس کے علاوہ بھی جو افراد کے اعتبار سے کہیں پر اگر اس قسم کا معاملہ ہو تو جس طرح اپنے مخالف کو جلا دیا جاتا ہے, اللہ معاف فرمائے, اور اس میں جلانے والے اور آگ کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت ایک کیفیت طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو انڈیا میں بھی ہے, تو آپ کے پاکستان میں کتنے ایسے واقعات ہیں کہ بجائے ملزم کو عدالت کے حوالے کرنے سے, جہاں اس کی اور وجوہات بھی, اس سے انکار نہیں ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن بہرحال جو پراپر طریقہ ہے وہ ایک الگ ہے جس کا اسلام میں حکم دیتا ہے. اس سے ہٹ کر جو خود طور پر, اپنے طور پر سزا دیتے ہیں, دینے کی کوشش کرتے ہیں. جب مجمع ہوتا ہے تو مجمع تو دیکھتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے,
تو وہ جس طرف بس ایک دفعہ لگا دیا جائے تو اسی طرف چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آج بھی اللہ معاف فرمائے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں چل رہی ہیں کسی نہ کسی درجے میں، کسی نئے نئے اعتبارات سے، نئی نئی چیزوں کے اعتبار سے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے دیکھیے گا کہاں پہنچے تھے. جی کوئی بات کرنی ہے آپ نے باجیوں نے کوئی بات کر رہی ہے ہاتھ کھڑے میں. چلیے آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 9 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری جی السلام علیکم وعلیکم استاد. السلام. جی باجی اس سبق میں آپ جو ہے وہ ضعیف حدیث کے بارے میں بتا رہے تھے، تو وہ مجھے کلیئر نہیں ہوا تھا کہ ضعیف حدیث کب قابل قبول ہوتی ہے، اور مطلب اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے جی الفاظ. جی میں عرض کرتا ہوں. ضعیف حدیث جو ہے ایک تو اعمال کسی بھی عمل کے فضیلت کے بارے میں قابل قبول ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 کوئی ایسا ہمارا معاملہ قرآن و سنت سے جس کے بارے میں صراحتاً جو چیز موجود ہو اس کے علاوہ احادیث کے ذریعے سے، اور اس کے مخالف کوئی بیانیہ کسی بات میں کوئی حدیث ایسی آ رہی ہو ضعیف ہو، تب وہ قابل قبول نہیں ہوتی. کہ ایک محکم مثلاً جی کہ ظہر کے 4 فرض ہیں. اب یہ بات ہے واضح احادیث موجود ہیں اس کے اوپر، صحیح احادیث موجود ہیں. اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایسی روایت اگر آتی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میں نہیں ویسے مثال دے رہا ہوں، تو اگر ایسی آ جائے کہ نہیں جی اس میں 3 پڑھنی ہے رکعتیں یا 2 پڑھنی ہے، اس کو نہیں لیا جائے گا. ایک صریح حکم کے خلاف میں وہ چیز جو احادیث آ رہی ہیں اس کو ضعیف ہونے کی وجہ سے نہیں لیا جائے گا. جو صریح ہوں گی صرف انہی کو لیا جائے گا. اور میں نے بتایا کہ فضیلت میں، اور اس طرح جو بظاہر کسی بڑے معاملے کے ساتھ متصادم نہ ہو، جیسے یہ واقعات بتائے آپ کو، تو یہ واقعات ان میں بظاہر کسی ہمارے اعمال یا نظریات سے متصادم چیزیں نہیں ہیں. اس واقعات کے اندر یا اس کے مصداق کے اندر، شاہد مشہود کے مصداق کے اندر کوئی زیادہ اثر نہیں انداز نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے بھی ان کو لے لیا جاتا ہے. جیسے یہاں پر بھی لے لیا گیا کہ شاہد سے مراد کیا ہے، مشہود سے مراد کیا ہے، تو اس میں لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یقیناً بات یوں ہے، یقیناً کہ فتن المؤمنین والمؤمنات، جو مسلمان مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، ظلم کا نشانہ بناتے ہیں. ثم لم یتوبوا، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، پھر توبہ نہیں کی انہوں نے، اور یہ کام کرتے رہے، پھر توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے. فلہم، سو ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہوگی، سزا ہوگی. وَلَهُمْ، اور ان کو عذاب الحریق، عذاب الحریق کہ ان کو جلائے جانے کا، جلنے کی سزا دی جائے گی، جلنے کی سزا ان کو دی جائے گی. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. الفوز کامیابی، الکبیر بہت بڑی کامیابی ہے. ان بطشا، یقیناً ربی کا، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ، بطشا پکڑ، آپ کے رب کی پکڑ، لشدید کیا ہے بہت ہی سخت قسم کی ہے. آپ کا رب جب پکڑتا ہے تو بہت زیادہ سخت قسم کی پکڑ کرتا ہے. انہو، یقیناً وہ اللہ ہی ہے، ہوا یبدئ، جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ویعید، اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا.
اور وہی اللہ ہے الغفور جو کہ کیا ہے معاف فرمانے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، الودود اور کیا کرنے والے ہیں، الودود محبت کرنے والے ہیں، فعال 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 وہ کیا ہے، فعال فعال لما ذو العرش المجید جو کہ عرش کا مالک ہے، عرش والا ہے، یعنی عرش کا مالک ہے، المجید بہت بزرگی والا ہے، فعال لما وہ کر گزرتے ہیں، کر جاتے ہیں، لما یرید جس چیز کا وہ ارادہ کر لیتے ہیں، جس کو وہ چاہ لیتے ہیں اس کو وہ کر جاتے ہیں۔ حل اتا کا کیا آپ کے پاس پہنچی ہے، حدیث خبر آپ کے پاس پہنچی ہے، الجنود لشکروں کی خبر آپ کے پاس پہنچی ہے، کون سے لشکر، فرعون کے، وثمود اور سمود کی، فرعون اور سمود کے لشکروں کی خبر آپ تک پہنچی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تک، بل الذین بلکہ وہ لوگ، الذین کفروا جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے انکار کیا، بلکہ بل الذین کفروا بلکہ اس کے باوجود بھی کیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا، فی تکذیب وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، فی تکذیب جنہوں نے انکار کیا وہ مسلسل جھٹلائے جا رہے ہیں، واللہ اور اللہ تعالی من ورائہم محیط اللہ نے ان کو گھیرے ہوئے ہیں، گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے، بلکہ وہ تو قرآن مجید کہ یہ قرآن کریم کیا ہے، بڑی عظمت والا قرآن ہے، اس رب کا جو قرآن ہے یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے، فی لوح کہاں ہے، فی لوح ایسی لوح میں ہے، محفوظ جو کہ محفوظ ہے، لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور ان کے جھٹلانے سے، انکار کرنے سے یا اس کے اور دیگر عوامل کرنے سے اس پر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اچھا جی، ان الذین فتنوا فتنہ اسی سے لفظ نکلا ہے، ہمارے اردو مستعمل ہے، آزمائش میں مبتلا کرنا، کسی کو ظلم کا نشانہ بنانا، مومنین مومنات آ گیا، ثم لم یتوبوا کہ وہ توبہ نہیں کرتے، توبہ بھی ہمارے اردو مستعمل ہے، لفظ یتوب اسی سے نکلا ہے، فلہم عذاب جہنم سارا ہو گیا، یہ الفاظ ہوئے ہوئے ہیں، جو الفاظ ہوئے ہوئے ہوں گے ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ ہو گیا، حریق جو ہے نا کہتے ہیں جلانے کو، جلانے کو کہتے ہیں حریق، کہ جلائے جانے کا عذاب، تو یہ حریق نیا لفظ آ گیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری کہتے ہیں بہنا نیچے بہتی ہیں، بہنے کے بارے میں ہے، تحتہا ان کے نیچے، تحت ہمارے اردو مستعمل ہے، جاری تجری بھی جاری سے ہمارے یہاں اردو مستعمل ہے، مائے جاری، الانہار نہر کی جمع ہے، انہار کہا جاتا ہے، ذالک الفوز فوز کہتے ہیں فائز، کامیاب ہو جانا، کسی چیز میں بھی کامیاب ہو گیا، بھئی فلاں عہدے پر فائز ہو گیا، یعنی کامیاب ہو گیا، الکبیر اردو مستعمل ہے، بڑے کو کہا جاتا ہے، اور پھر ان بطشہ نیا لفظ آ گیا، بطشہ پکڑ کو کہا جاتا ہے، گرفت کو، کسی بھی چیز پر گرفت کرنا، پکڑ کرنا، ربی کا لشدید کہا جاتا ہے، سخت قسم کی شدت، اسی سے لفظ نکلا ہے سخت قسم کا ہونا، یبدئ ابتدا کرنے والا مبتدا خبر آپ پڑھ رہی ہیں، نحو پڑھ رہی ہوں گی، یبدئ ابتدا سے لفظ نکلا ہے، ویعید اعادہ کرنا، اعادہ، عید کو بھی عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی لوٹ کر آتی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے نا، تو عید کا معنی بھی یہی ہوتا ہے لوٹ کر آنے والی، تو ویعید کہ جو دوبارہ زندہ کرے گا، وہو الغفور معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، ودود محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے اپنے بندوں سے، ذو العرش عرش سے مراد وہی اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، جو اسم ہے، المجید اللہ کے صفاتی نام آ گیا کہ جو بڑی بزرگی والا ہے، فعال کہتے ہیں کام کر گزرنا، بڑا
جو ہے نا کام کرنے والا ہو، جیسے کہتے ہیں نا فلاں آدمی بڑا فعال ہے جی، فلاں لائن میں بہت فعال ہے، اس سے رابطہ کیا جائے. تو وہ فعال معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اپنے لائن میں کام کو پورے اچھے طریقے سے ادا کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ بھی فعال ہے کہ کام کر گزرتے ہیں، کوئی ان کو کوئی سوچنا، کوئی اس کے لیے کرنا، محنت کرنا کوئی نہیں پڑتا. لما یرید ارادے سے ہے، جو چاہتے ہیں جو جس کا ارادہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. حل عطا کا کیا آپ کے پاس پہنچا. حدیث بات کو کہا جاتا ہے، لغوی طور پر حدیث کہتے ہیں بات کو، گفتگو کو. خبر کو بھی کہا جاتا ہے. جنود کہتے ہیں جمع ہے جندن کی، کہ لشکر کو کہا جاتا ہے لشکر. جو فوج کے لشکر ہوتے ہیں، گروہ ہوتا ہے، اس کو جنود کہا جاتا ہے. فرعون و ثمود اسم آگے. بل الذین کفروا فی تکذیب کے ذب سے، جھٹلانے سے ہے. من ورائہم ہر طرف سے، اس کے باہر سے. محیط احاطہ سے اردو میں مستعمل ہے، محیط احاطہ کیے ہوئے ہیں. بل ہوا قرآن مجید، قرآن مجید آ گیا، پھر بہت بزرگی والا عظمت والا قرآن ہے. قرآن کو بھی کہا جاتا ہے مجید. اللہ کے نام میں المجید ہے، اور یہاں پر قرآن مجید ہے. فی لوح کہتے ہیں، لوح کہتے ہیں ٹکڑے کو، کہ جس کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو، کیسی چیز ہو. لوح جو چیز، ایسی چیز جو لکھنے کے کام آئے. محفوظ حفاظت سے، کہ لوح محفوظ، کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان لکھی ہوئی ہیں. قرآن کریم بھی، اور اس طرح انسانوں کی بھی ساری کی ساری ترتیب. اچھا جی، اب یہ ساری آیات جب اسی سابقہ جو واقعات ہوئے، واقعہ ذکر کیے گا، اسی کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ اصول ذکر فرما رہے ہیں. وہ الگ سے کوئی واقعہ نہیں ہے، کہ جو مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے، اور پھر ان کے لیے عذاب ہوگا اور جلائے جانے کا عذاب ہوگا. اس لیے ان کو خیال کرنا چاہیے، اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو گیا ہے تو توبہ طائب ہو کر دنیا سے جائیں، معافی مانگے اور صحیح اعمال کر کے جائیں. لیکن اگر جو ایسا نہیں کریں گے اور اسی کے اندر چلتے چلتے انتقال ہو جائے گا، تو ان کو پھر سزا دی جائے گی ان کے کیے ہوئے کی. لیکن اس کے مقابلے میں جو ایمان عمل صالح زندگی گزاریں گے، ان کے لیے کیا بہترین زندگی ہوگی. اور اصل تو کامیابی یہی ہے. پھر آگے پھر دوبارہ سے ایک نئے انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ جو رب کی پکڑ ہے اس کو ڈھیل نہ سمجھو، کہ تم یہ کہتے ہو جو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوا، آج تک کسی کو کچھ نہیں ہوا، تو فلاں امریکہ اتنا کر رہا ہے، فلاں اتنا کر رہا ہے، فلاں اتنا کر رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. کوئی نہیں، رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. اور جب وہ پکڑنے پر آتے ہیں تو وہ پکڑ پھر ایسی ہوتی ہے کہ اس کو چھڑوا نہیں سکتا. اور اسی طرح پہلے بھی اللہ ہی پیدا کیا، اللہ ہی دوبارہ زندہ کریں گے، پیدا کریں گے، زندہ کریں گے انسان کو. تو جب ہر حال میں ابتدا بھی انتہا بھی. البروج، برج کی جمع ہے، دروازوں کو کہا جاتا ہے، راستوں کو، اور ستونوں کو بھی کہا جاتا ہے برج. برج کہتے ہیں وہ یعنی جو منڈیر ہوتی ہے اس کے اوپر، جیسے یہ چوبرجی 4 برج، ان میناروں کو بھی کہا جاتا ہے. مراد اس سے جو ہے وہ ستون بھی ہوتے ہیں، دروازے بھی ہوتے ہیں، تو سارے معنی مراد ہے. اور سماعت البروج، کہ آسمان برجوں والا، یعنی دروازے پہ راستے تھے، آنا جانا ہوتا تھا، جو فرشتے جس راستوں سے آتے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے. ستون بھی پلر. جی ہاں. وَيُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. اللہ کی صفات آ رہی ہیں ساری کی ساری. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک واقعہ ہے جن کا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. جی ہاں. تو یہ جو ہے فرعون اور سمود جو گزرے ہیں، بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. انہوں نے بھی جھٹلایا، تو اللہ نے کیسا ان کا احاطہ کیا، کس طرح سے ان کو نیست و نابود برباد کیا. اور یہ قرآن مجید کا جتنا بھی تکذیب کر لیں، کوئی ذرہ برابر اس میں اثر انداز نہیں ہو سکتے. قرآن کریم اللہ کی ایسی زبردست کتاب ہے کہ جو لوح محفوظ میں ہے، تو اس کے انکار کرنے سے اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، جتنا مرضی کر لیں انکار. چلو یہیں کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر آگے پڑھیں گے. کل اس صورت کو دیکھ کے آئیے گا، کل سے تھوڑا سا اس کا سنا جائے گا درمیان سے، جہاں سے الگ الگ طرح سے. ایک دفعہ ترجمہ تشریح جو حضرت نے لکھی ہے وہ بس دیکھ آئیے گا، واقعہ دیکھ لیجیے گا، شاید مشہود کے جو اقوال ہیں مختلف وہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم استاد جی، ایک سوال تھا. جی استاد جی بتائیے. آواز آ رہی. استاد جی ہم نے آیت پڑھی ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، تو جنہوں نے ظلم کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر، اس میں اگر ظلم کرنے والے مسلمان ہی ہوں، مومن ہی ہوں، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ ہاں ظاہر ہے، بالکل
بالکل. اب وہ ظلم زیادتی بعض حقوق کے اعتبار سے ہے، بعض الگ الگ اعتبارات سے ہے. تو جس کا جتنا گناہ ہوگا اتنی اس کی سزا ہوگی. ظاہر ہے مخلوق کو تنگ کر رہا ہے، اب وہ تو انسان کے لیے جانور کو بھی تنگ کریں گے تو اس کا بھی سزا آخرت میں اس لحاظ سے ہوگی، چاہے ایمان والی کیوں. جیسے حدیث میں نہیں آتا مومن مرد ہے، مومن خاتون. وہ مومن عورت تھی، اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی اور اس کو بند کر کے چلی گئی اور پانی کا نظم نہیں کیا اس کا، تو وہ سارا آ رہا ہے حدیث میں، اس پر اس کی پکڑ ہو گئی، حالانکہ وہ ایمان والی تھی. جی ٹھیک ہے، چلو جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.